السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام صادق علی ہے اور میں آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 2 پاکستان کا قیام۔ اس کا تفصیلی سوال ہے کابینہ مشن پلان 1946 کے نمایاں پہلو بیان کیجیے۔ کابینہ مشن پلان 1946 کے نمایاں پہلو بیان کیجیے۔ سب سے پہلے عزیز طلباء، ہم نے کابینہ مشن کے بارے میں جاننا ہے کہ کابینہ مشن کب کیوں برصغیر آیا، اس کی برصغیر آنے کی وجہ کیا تھی۔ تو عزیز طلباء، 1945 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی تو برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے ہندوستان کی بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن 1946 میں برصغیر بھیجا۔ اس کابینہ مشن کے دو بنیادی اہم مقاصد تھے۔ اس کے جو اہم مقاصد تھے کابینہ مشن کے، وہ دو تھے۔ پہلا مشن اس کا مقصد یہ تھا کابینہ مشن کا کہ ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل کو واضح کرنا۔ دوسرا اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پیدا ہونے والی جو نفرت ہے اس کی خلیج کو کم کرنا اور ان کو متحدہ برصغیر میں ہی رکھنے کی کوشش کرنا۔ عزیز طلباء، کابینہ مشن پلان، اس میں چونکہ 3 وزراء شامل تھے جن کے نام درج ذیل ہیں: سر اسٹیفورڈ کریپس، سر پیٹرک لارنس اور وی الیگزینڈر۔ چونکہ ان تینوں وزراء کا تعلق جو ہے وہ برطانوی کابینہ سے تھا، اس لیے اس کو کابینہ مشن کہا گیا، یعنی کیبنٹ پلان کہتے ہیں اس کو۔ کیوں کہا گیا کابینہ مشن؟ کیبنٹ پلان کیوں کہتے ہیں عزیز طلباء؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان تینوں وزراء جو اس میں شامل تھے کابینہ مشن پلان میں، جو برصغیر آیا 1946 میں، اس میں شامل تینوں وزراء جو ہے ان کا تعلق برطانوی کیبنٹ کے ساتھ تھا، برطانوی کابینہ کے ساتھ تھا، اسی لیے یہ مشن کابینہ مشن کہلایا۔ اس کو اسی لیے کابینہ مشن کہتے ہیں۔ یہ مشن برصغیر آیا، اس نے برصغیر آ کر چند تجاویز پیش کی، یعنی تمام برصغیر سیاسی جماعتوں سے اس نے ملاقاتیں کی اس مشن نے، اور پھر اس کے بعد اس نے چند تجاویز پیش کی کابینہ مشن نے۔ وہ کیا تھی؟ وہ 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے اپنی طرف سے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ اس کا پہلا جو تجویز تھی کابینہ مشن کی وہ کیا تھی؟ برصغیر یعنی یونین، یعنی کابینہ مشن نے یہ پلان دیا، یہ تجویز دی کہ برصغیر کو ایک یونین کی شکل دے دی جائے۔ یونین میں کئی صوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہوں گی۔ ایک وفاق بنایا جائے گا، مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے ہوں گے۔ مرکز کو محصولات عائد کرنے کا اختیار ہوگا، باقی امور صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ اس کا پہلی تجویز تھی۔ دوسری تجویز تھی صوبائی گروپوں کی تقسیم۔ عزیز طلباء، صوبوں کو درج ذیل 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ گروپ اے بمبئی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ۔ گروپ بی میں پنجاب، سرحد یعنی خیبر پختونخوا اور سندھ۔ بلوچستان اس میں شامل نہیں ہے چونکہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ اس کے بعد گروپ سی میں آسام اور بنگال، گروپ سی میں آسام اور بنگال۔ اس کے بعد تیسرا جو ان کی تجویز تھی کابینہ مشن کی وہ تھی مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرنا۔ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کریں گے۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی پورے برصغیر کے لیے پھر آئین تشکیل دے گی، اور مرکزی آئین جب بن جائے گا تو تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین بنا سکیں گے، آئین بنا لیں گے۔ اس کے بعد چوتھی جو تجویز تھی ان کی عبوری حکومت تھی۔ عبوری حکومت فوری طور پر قائم کی جائے گی۔ یہ حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائے گی۔
عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے۔ عبوری حکومت میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے، کوئی انگریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ انتظامی امور چلانے میں بااختیار ہوگی۔ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا، یعنی اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنا گروپ تبدیل کر لے۔ ہر صوبے کو اپنی پسند کے مطابق گروپ میں شمولیت کا اختیار بھی دیا جائے گا۔ پانچویں کی تجویز تھی یونین سے علیحدگی۔ وہ کیا تھی کہ صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے علیحدہ ہونے کا اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو انہیں اس امر کی یعنی اس فیصلے کی اجازت ہوگی کہ وہ یونین سے علیحدہ ہو سکیں گے۔ کس شرط پر؟ وہ یہ تھی علیحدہ یعنی وہ کیا ہوگی کہ وہ یہ ہوگی کہ علیحدگی کا یہ فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد کیا جا سکے گا۔ اور اس نقطے نے گروپ بی اور گروپ سی مسلم اکثریتی علاقوں کو یہ حق دے دیا کہ وہ 10 سال بعد پاکستان بنا سکیں گے۔ مسلمانوں کو یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ وہ 10 سال کے بعد پاکستان بنا سکیں گے اور اسقط تقسیم کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد چھٹا جو پوائنٹ ہے، چھٹی تجویز وہ حق سرکار یعنی ویٹو۔ اس میں کہا گیا کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجاویز پیش کی اور اس میں ایک نقطہ شامل کیا گیا۔ وہ کیا تھا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو ناپسند کرتی ہے، اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن کو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی۔ البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اور صرف اس سیاسی جماعت کو ہوگا، اس سیاسی جماعت کو دیا جائے گا جو تجاویز کو یعنی کابینہ مشن کی تجاویز کو قبول کر لے گی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ یعنی پاکستان نہیں مانا جا رہا، اس لیے وہ تجاویز کو رد کر دے گی۔ یوں کانگریس کابینہ مشن پلان کی منظوری دے کر بلا شرکت غیر مرکزی عبوری حکومت قائم کر لے گی۔ عزیز طلباء، اس کے بعد کابینہ مشن پلان پر کچھ سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی آیا۔ وہ کیا تھا؟ انڈین نیشنل کانگریس کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ وہ یہ تھا کہ کانگریس سیاست دانوں نے فوری رد عمل کے طور پر کابینہ مشن پلان کو بہت پسند کیا۔ فوری طور پر کانگریس کے عام ارکان گلیوں بازاروں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے۔ نہرو نے کہا کہ پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے۔ اور مسلم لیگ کا کیا رد عمل تھا اس کابینہ مشن پلان پر؟ عزیز طلباء، مسلم لیگ کے کارکن مایوس تھے۔ کیوں مایوس ہے؟ ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا اور مسلم لیگ کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اس مشن نے اپنی تجاویز دی۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔